الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو آتی ہے، بلکہ الحمدللہ یہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو بھی زبانی یاد ہے۔ تو میں نے اس میں سے تلاوت کی۔ اللہ کریم نے اس سورہ فاتحہ کو، ہے تو یہ کلام اللہ، یہ بھی یعنی قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن تعلیماً اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو یہ بندوں کی زبان میں ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے۔ عام بھی دیکھیں نا، یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ عام دنیا دار بھی کوئی گداگر کوئی سائل آتا ہے تو آ کے پہلے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ پہلے میری تعریف کرو۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی مہربان ہے، نہایت مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پہلے پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہے وہ قیامت کے دن کا۔ پھر کہتا ہے یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا خاص کر کے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پہلے اللہ کی بندہ تعریف کرتا ہے، پھر اپنے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا کریم ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا، جو سیدھی راہ ہے نا اس پہ چلا۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ دیکھیں حالانکہ عام بھی یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ افضل الدعا جو ہے الحمدللہ ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ افضل ترین اس کو دعا کہا گیا ہے۔ تو بہترین دعا یعنی نماز کے باہر بھی بندہ مانگے تو یہ دعا مانگ سکتا ہے، بہترین دعا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ عام طور پہ نماز میں بندہ چاہے فرائض ادا کر رہا ہے، چاہے وہ نوافل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ہر رکعت میں یعنی اس بندے نے یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ باندھ کے مؤدب کھڑا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا۔ حالانکہ سیدھی راہ پہ تو پہلے سے وہ قائم ہے، پہلے سے وہ کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، نماز کے لیے آیا ہے، اللہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ حاضر ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا یقیناً 100% سے بھی زیادہ یہ سیدھی راہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود، سیدھی راہ پہ ہونے کے باوجود پھر وہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے یعنی کہ اس نماز کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی سیدھی راہ ہے
جس کی بندہ طلب کرتا ہے، اللہ سے یہ مانگ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا آگے ذکر فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے مولا کریم سیدھی راہ وہ ہے، یعنی ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نماز میں ہر رکعت میں جو اللہ سے سیدھی راہ کی طلب کرتے ہیں وہ راستہ ان لوگوں کا ہے، وہ سیدھی راہ وہ ہے، ان لوگوں کی راہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام یافتہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ بھی قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ 4 گروہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے، ان میں سے پہلا گروہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے تو ان پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے، چوتھا ہے صالحین کا یعنی اولیاء اللہ کا، اور ان کا ذکر فرمانے یعنی 4 گروہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے، یہ انعام یافتہ یہ گروہ ہیں، انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اور یہ فرمانے کے بعد ساتھ آگے فرما وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی خوب ان کے ساتھ جن کو ساتھ مل گیا، کیا ہی اچھا ساتھ ہے۔ تو یہاں یقیناً جن کو ان کا ساتھ مل گیا ان کو بہت ہی اچھا ساتھ مل گیا۔ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں، ایک دنیاوی مثال دے کے عرض کرتا ہوں، اور یہ دنیاوی مثال دے کے بات کو واضح کرنا یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ مفتی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے دنیاوی باتیں کر کے، دنیاوی مثالیں دے کے اپنی بات کو واضح کرنا۔ تو اور یہ میں عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور چلو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اور حالانکہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال دی کہ جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح اس نے زمین میں کسی نے 1 دانہ بویا، اس کی 7 شاخیں نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، ہر ایک بالی پہ 100 دانہ لگے تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میں چاہوں تو میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کون سا کوئی روکنے والا ہے، مجھے کون سا کوئی ٹوکنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ 700 گنا تو ہر کسی کو ملے، آگے جو اضافہ ہے وہ جتنا کسی کا خلوص زیادہ ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں اتنا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرما سکتا تھا کہ 1 روپیہ دو گے تو 700 گنا ملے گا یا اس سے بھی زیادہ، نہیں، باقاعدہ وہ مثال دی کہ 1 دانہ زمین میں بوئے، پھر 7 شاخیں نکلیں، پھر اس پہ 100 دانہ لگے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، مشہور حدیث شریف ہے، کئی دفعہ ہم نے خود وہ آیات کریمہ پڑھی ہوتی ہیں، وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہوتی ہیں، ہماری توجہ اس سائڈ پہ نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث شریف مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو تو 5 مرتبہ تم اس میں غسل کرو، نہاؤ، تو کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل وغیرہ رہے گی؟ عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرے گا اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈائریکٹ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ نماز پڑھا کرو گناہ معاف ہوں گے، آپ نے مثال دے کے، اور بھی بہت ساری مثالیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پتجھڑ کا موسم تھا، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو وہ پتے گرنے کا موسم جو ہوتا ہے، خزاں کا موسم، ٹہنی کو پکڑا، اس طرح نے جوڑا، پتے گرنا شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ابو ذر جس طرح یہ اس کو اس طرح حرکت دینے سے پتے گر رہے ہیں، اسی طرح میرا امتی جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال دے کے بات کو واضح کرنا، تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ان 4 گروہوں کا ساتھ مل جائے، انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا اور اللہ کے ولیوں کا، وحاسن فی التعجب کا سیگا کہ کیسا ہی ان کو اچھا ساتھ ملا، تو بزرگ فرماتے مثال دیتے کہ کوئی سنگترے بیچنے والا تھا تو وہ آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، جس طرح بیچنے والا کہتے ہیں اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، سارے سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک ضمناً عرض کرو جملہ کہ ہر کسی کی نہ قوت سماعت ایک جیسی ہوتی ہے، اور ہر بندہ ایک جیسا سنتا بھی نہیں اور ایک جیسا بیان بھی نہیں کرتا۔ ہر بندے کی جتنا جتنا کسی کو اللہ نے عطا فرمایا اس اعتبار سے تو سارے سن رہے ہیں، لیکن کوئی نسبت والے بابا جی تھے، انہوں نے سنا، ان کے کانوں میں آواز پڑی اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، تو وہ جھوم گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا بابا جی کیا اس میں خوش ہونے والی یا جھومنے والی کیا بات ہے، وہ تو اپنے سنگتروں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا سن وہ کیا رہا ہے، اس کا جملہ سن، اس پہ غور کر، وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھے سنگ ترے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ وہ تو اپنے سنگتروں کی تعریف کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو بھی کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، کہ جو ہچھوں کے سنگ لگ گیا وہ تر گیا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ان کا ساتھ مل گیا وہ یعنی کیا ہی خوب اچھا ان کا ساتھ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان جیسوں کا ہمیں ساتھ مل جائے۔ اور یہاں یہ بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے جس سے محبت کی ہوگی دنیا میں، کل کو حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر حدیث شریف سن لیتے ہیں شان اولیاء کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 197 پہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی گستاخی کی میں رب ہو کے اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اعلان جنگ بھلا رب سے کون کر سکتا ہے؟ ہیں جی، رب سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ جو اس کا سوچے گا بھی وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ، اور یہاں یہ بھی ضمن عرض کروں کہ یہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ جو ہمارے یہ جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ گن وغیرہ اور جو اس کے پاس کوئی اوزار ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان ایسے اس کا مقصد ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی گن وغیرہ لے کے آئے گا، یا وہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر کیا مقصد؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ میں ہوتا کیا ہے، نتیجے پہ غور کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ مفتوح کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس کو ہر طرح کی اس کو ذلت وہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس نے میرے ولی کی گستاخی کی میں رب ہو کے اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مقصد کیا کہ میں اس کو دنیا آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے۔ کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے نا الفاظ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ یہ لوگ کثرت نوافل کی وجہ سے میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، حتی احببتہ، حتی کہ میں رب ہو کے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب رب کسی سے محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا سننا میرا سننا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا چلنا میرا چلنا، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا، اور یہ وہ میرے بندے ہیں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ او کما قال، کہ یہ جو بھی سوال کرتے ہیں میں ان کے سوال کو پورا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ پھر اس کو راضی کرتا ہے۔ تو کثرت نوافل کا یہاں عرض کروں کہ یہ فرائض کا ذکر کیوں نہیں؟ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کثرت نوافل کا ذکر اس لیے کیا
کہ جو نفل وہی پڑھے گا جو فرائض کا پابند ہوگا، یعنی پہلے وہ فرائض کا پابند ہوگا پھر نفل۔ اور ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض تو ہم پہ اللہ کی طرف سے قرض ہے، یہ تو ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ نوافل سے قرب ملتا ہے۔ اس کی مثال بھی دنیا داری میں اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح ہم کسی کے ہاں شادی اور خوشی وغیرہ پہ، کسی پروگرام پہ، فنکشن پہ ہم گئے تو ہم وہاں جا کے وہ اپنے اپنے علاقوں کی بولی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ سلامی ہے، کوئی کہتا ہے نیوندرا ہے، کوئی کہتا ہے یعنی پیار ہے، یعنی اپنے اپنے علاقوں کی وہ زبانیں ہیں، تو وہ ادھر کچھ یعنی کسی بھی صورت میں ان کی خدمت کر کے آتا ہے، ان کی معاونت کر کے آتا ہے۔ تو کل جب وہ ہمارے پاس آئے گا، ہم 1000 روپیہ مثال کے طور پہ دے کے آئے، کل وہ آیا وہ بھی 1000 دے گیا، تو کیا عام طور دنیا داری میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم سے آگے تعلق بڑھانا نہیں چاہتا، یہ ہمارے سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ 1000 ہم دے آئے، 1000 وہ دے گیا، کام ختم۔ تو اگر تعلق بڑھانا چاہتا ہے تو کیا 1000 کا اس کو چاہے توفیق کے مطابق 1100 کیوں نہ دے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ آگے تعلق بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کو ہم کو یہ سارا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس سے تو یہ نوافل کی بات ہو رہی تھی، فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، تو نوافل جب پڑھیں گے تو اللہ کریم وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا بندہ اس سے تعلق بڑھانا چاہتا ہے، محبت بڑھانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے ہی۔ اور پھر نوافل کا یہاں اور بھی ایک سن لیتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے اور بھی سیاستہ بھی موجود ہے کہ کل قیامت کے دن یعنی نوافل ہم کو پڑھنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ ہمارے فرائض میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اگر کسی کے نامہ مال میں نوافل ہوئے تو نوافل کو فرائض کا درجہ دے کے اس کے فرائض کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے نوافل ہر حال میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جب وہ بندہ کثرت نوافل کی وجہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اس کا دیکھنا، جس طرح آج کل دیکھیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک وہ ہو رہا ہے، تو جس طرح آپ کے بارے میں کہ آپ کی پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 عیسوی میں ہوئی ہے، اور غزنی کے محلہ حجویر میں، کیونکہ آپ کا ننیال وہاں رہتا تھا تو وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، تو اسی نسبت حجویر کی نسبت کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام علی ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان، اور پھر دادا جان کا نام علی ہے، علی بن عثمان بن علی۔ تو اس طرح آپ پھر دیکھیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ جو ہے یہ سلاسل جو آتا ہے یعنی اپنے بزرگان دین کے اعتبار سے سلسلے جو ہوتے ہیں تو یہ جنیدیہ سلسلہ سے آپ کا تعلق ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حنفی مسلک کے آپ پیروکار ہیں۔ تو آپ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ نے ہوش سنبھالتے ہی آپ نے دین پڑھنا شروع کیا ہے۔ اور یہاں عرض کروں کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو جاننے والا ہوتا ہے، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یعنی ایسا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کو دین کے بارے میں علم نہ ہو۔ اور اگر یہ میں کہوں کہ یہ بڑے بڑے نام جو ہیں بزرگوں کے، ان کے بارے میں دیکھ لیں تو انہوں نے پہلے علم دین کو حاصل کیا ہے، علم شریعت کو حاصل کیا ہے، اس میں بعد میں پھر طریقت معرفت حقیقت کی طرف وہ چلے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے بھی پہلے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد پھر یہ واقعات تو لمبے ہیں، اس میں کافی وقت چاہیے، لیکن میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور شریف آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے وہاں یعنی ایک مسجد بنائی، تو چونکہ
یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے جو مسجد تعمیر کروائی اور جس میں خود آپ نے یعنی پیسے کے اعتبار سے بھی اور خدمت کے اعتبار سے ہاتھوں سے بھی کام کیا، تو اس کا جو نا قبلہ کی سمت تھی وہ تھوڑا سا جنوب کی جانب تھی۔ علماء کرام نے اختلاف کیا، آپ خاموش رہے۔ تو جب مسجد مکمل ہو گئی تو جب نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ان سب کو جو دعوت دی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اے اعتراض کرنے والوں ذرا دیکھو کہ خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اکیلے نہیں بلکہ جو وہاں موجود تھے سب کو خانہ کعبہ بالمشافہ یعنی سامنے نظر آ گیا، تو سب نے وہ خانہ کعبہ کا دیدار کیا اور اپنے کہے سے انہوں نے یعنی اس کو یعنی شرمندگی ان کو ہوئی تو انہوں نے معذرت کی۔ تو یہ آپ کی پہلی کرامت تھی لاہور میں۔ تو یہ اور بھی آپ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ تو یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کے وہ بزرگ ہیں کہ جو اللہ کے پیارے۔ اور اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو ہے وہ کیسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کی وہ زیارت کروا دی؟ تو یہ دیکھیں نا، اس پہ قرآن مجید میں سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 کے تحت فلما تجلی ربہ تفسیر جو ہے نا ابن کثیر میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی آپ پہ ہوا تو آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیتے ہیں 10 کوس سفر سے۔ تو یہ آپ جانتے ہوں گے تو بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ پہلے کوس ہوتے تھے، پھر میل شروع ہو گئے، پھر اب کلومیٹر ہیں۔ تو اب اگر کلومیٹر کے اعتبار سے لگایا جائے، کیونکہ ایک کوس وہ 3 میل کا ہوتا تھا تو 1 میل 1.5 کلومیٹر کا بنتا ہے، تو اس اعتبار سے 45 کلومیٹر سفر موجودہ دور کے اعتبار سے بنتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے تجلی ہوا تو آپ اتنی آپ کی نظر تیز ہو گئی کہ 45 کلومیٹر دور تک رات کی تاریکی میں پتھروں کے اوپر پہاڑوں کے اوپر سیاہ چونٹی چلتی ہوئی دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی نظر۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ بھی قرآن سے مثال ہے، یہ مشہور یہ واقعہ تو لمبا وقت زیادہ لگے گا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 85 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پہ کھڑا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں، جو حجابات تھے دور کر دیے۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش معلیٰ، نیچے دیکھا تو تحت الثریٰ تک دیکھ لیا۔ تو یہ یعنی روح المعانی میں یہ اس کا ذکر ہے کہ جلد 4 صفحہ 197 پہ یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، تفسیر روح المعانی جلد 4 صفحہ 197 پہ، کہ اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے جب دیکھا تو ایک بندہ گناہ میں مبتلا ہے، ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ اللہ نے اس پہ اتنی نعمتوں کا نزول فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا، یہ الٹا نافرمانی کر رہا ہے تو یہ جینے کا حق نہیں رکھتا۔ ہلاکت کی دعا کی، ہلاک ہو گیا، دوسرا اسی طرح ہلاک ہو گیا، تیسرے کی طرح بھی یہ تذکرۃ الاولیاء جو حافظ عبدالرزاق بتھرالوی صاحب نے یہ لکھی ہے اس میں بھی یہ واقعہ انہوں نے بھی درج کیا ہے اسی حوالے سے کہ وہ جب تیسری بار ابھی ارادہ کیا ہے اس کی ہلاکت کی دعا کا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس کی آگے وجہ بیان فرمائی کہ میرے بندے 3 قسم کے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے پہلی قسم کے میرے یہ لوگ ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔
دوسری قسم کے میرے بندے جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ابھی وقت کافی ہے، توبہ کر لیں گے، اچانک سے وقت پورا ہو گیا تو لیکن ان کے پیچھے اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہوں ان کی اولاد میں سے، ان کے عزیز و اقارب میں سے، جو ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ان پچھلوں کی دعا کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ خود توبہ کر کے جاتے ہیں، نہ پیچھے کوئی استغفار کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان میرے بندوں کا ان کا اور میرا معاملہ ہے، چاہے میں عدل کرتا ہوں ان کو سزا دوں یا فضل فرماتے ہوئے میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ تو دیکھیں یہاں قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں، زمین و آسمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یا ساریۃ الجبل، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے اے ساریہ پہاڑ، تو یہ حدیث تو اتنی دور آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ساریہ کو حکم دیا، تو یہ ثابت ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بزرگوں کی نسبت سے ہمیں یہ عطا فرمایا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو ان کے قرب میں ہم بھی جائیں گے تو ہمیں یہ ایک ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں بھی یہ نیک اعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یہ صاحب نسبت لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ اور اللہ کے محبوب کا راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔